سالار جنگ میوزیم اور عثمانیہ ہاسپٹل میں کتنے مسلمان ملازمت کرتے ہیں؟ کسی بھی حکومت یا پھر ادارے کا اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ پر کنٹرول کرنے والا اپنے فیصلے خود کر سکے اور عوام کی بھلائی ہو، لیکن تلنگانہ میں حکومت کے اسٹیئرنگ پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے والی حلیف جماعت مجلس کے دعووں پر عوام ہنس رہی ہے۔ حکومت کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہونے کا فائدہ پرانے شہر کے عوام کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہاتھ میں رکھا گیا ہے اور حکومت بھی مسلمانوں سے زیادہ حلیف جماعتوں کو خوش کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی بھی حکومت اپنی حلیف جماعت کے مطالبات کو یقینی طور پر قبول کرتی ہے اور مرکز و ریاستوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ برسر اقتدار پارٹی کے حلیف جماعتوں نے اپنے علاقوں میں عوام کی بھلائی کے کئی اقدامات پر حکومتوں کو مجبور کیا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی سے ایسی مفاہمت کس کام کی جس میں پرانے شہر کے عوام کا بھلا نہ ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجلس جس علاقے کی نمائندگی کرتی ہے وہاں ترقی اور خوشحالی کے معاملے میں کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ حالانکہ گزشتہ 9 برسوں میں مجلسی قیادت اور اس کے قائدین کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عام جلسوں میں حکومت کے اسٹیئرنگ سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والوں پر ان کے رائے دہندے ہنس رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے اسٹیئرنگ کنٹرول سے کیا فائدہ جہاں حکومت کی کار پرانے شہر میں داخل ہو کر عوام کے فائدے کا سبب نہ بن سکے۔ پرانے شہر میں 2 اہم ادارے سالار جنگ میوزیم اور عثمانیہ ہاسپٹل موجود ہے جو دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ حکومت پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے والی قیادت نے دونوں اداروں میں کتنے مسلمانوں کو روزگار فراہم کیا ہے؟ بنیادی سوال ہے۔ ایک طرف مرکز تو دوسری طرف ریاست، دونوں سے مقامی جماعت کی قیادت کے مبینہ خوشگوار مراسم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک پرانے شہر کے عام مسلمانوں کو روزگار کی فراہمی یا پھر علاقوں کی ترقی کا معاملہ ہو تو ان اکیلے صرف دعوے اور توقعات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سالار جنگ میوزیم و عثمانیہ ہاسپٹل میں ملازمین ہزاروں میں ہیں، لیکن وہاں مسلمانوں کا فیصد نہیں کے برابر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں اداروں میں ہر سال مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اور وظیفے پر سبکدوش ہونے والوں کی جگہ دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والوں کا تقرر کیا جاتا ہے۔ پرانے شہر میں واقع مرکزی اور ریاستی حکومت کے اداروں میں مسلم نمائندگی مایوس کن ہے۔ حکومت کا اسٹیئرنگ سنبھالنے والے قائدین سے عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ جب ان کے علاقوں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ داری نہیں دلائی جا سکتی تو پھر ریاست کے دیگر علاقوں کا کیا حال ہوگا؟ الیکشن کے اعلان کے بعد اضلاع کے مسلمانوں میں برسر اقتدار پارٹی کے حق میں تائیدی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ظہیر آباد میں جلسے سے خطاب میں صدر مجلس نے ایکٹنگ کے ذریعے کار اور پتنگ کو ووٹ دینے عوام سے اپیل کی۔ پرانے شہر کے ووٹرز کا کہنا ہے کہ پہلے اپنے ووٹر سے ہر شعبے میں انصاف کرے اور بعد میں اسلامی ماموں کی تائید میں مہم چلائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقامی سیاسی جماعت کو مسلمانوں سے زیادہ ماموں کی کامیابی کی فکر ہے، کیونکہ ماموں کے ہیٹ ٹرک کی صورت میں عوام سے زیادہ قیادت کے مفادات کی تکمیل ہوگی۔